مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ بآواز بلند نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، بزرگان دین کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیں رکھنے چاہیے کہ جو ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ ان کی زہد و تقوی اور پرہیزگاری سے بھرپور زندگی کن باتوں کی وجہ سے اس قدر وہ عبادتوں کی طرف مائل رہیں، اور انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے کن باتوں کو رکھا جس کی وجہ سے وہ کبھی اللہ سے غافل نہ ہوئے اور ہمیشہ اللہ کی یاد کی طرف مائل رہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو ان کی زندگی کا معمول تھا وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی پہلے کی زندگی اور توبہ کرنے کے بعد کی زندگی بالکل چینج اور تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی، اور وہ اکابر اولیاء اللہ میں آج شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کو بدلنے والی اور زندگی کو نیکیوں اور عبادتوں پر قائم رکھنے والی وہ چیز کیا تھی؟ اس سلسلے میں کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ بعض اولیاء اللہ نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں تین باتیں بڑی تعجب خیز ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر عجوبہ دیکھنا ہے تو فلاں چیز کو دیکھو وہ عجوبہ ہے، تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ولی نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر تین چیزیں تعجب خیز ہیں۔ فرماتے ان میں سب سے پہلی چیز حضرت ابو بکر شبلی کے ارشادات، ان کے فرامین، اس میں اتنی گہرائی اور اس قدر زیادہ ہدایت کا نور موجود ہیں
کہ اگر تم اسے دنیا کا ایک عجوبہ سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے داتا صاحب آگے لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلیں تو لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، یعنی پاگل اور مجنون کہا۔ تو حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انا عندکم مجنون وانتم عندی اصحاء، کہ اے لوگو تمہارے نزدیک میں دیوانہ ہوں اور تم میرے نزدیک ہوشیار ہو۔ کہ آگے فرماتے فزاد اللہ فی جنونی وزاد فی صحتکم، فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی چونکہ میری دیوانگی محبت الہی کی وجہ سے ہیں اور تمہاری ہوشیاری دنیا داری کی وجہ سے ہے، یعنی آج ہم اس چیز کو محسوس کریں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیں کہ آج بھی دنیاوی پڑھے لکھے لوگ دیندار طبقے کو وہ پسماندہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس کے علاوہ تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کبھی کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جب کسی کو اجتماع کی دعوت دی جائے تو اب تم لوگوں کا تو یہ کام ہی ہے، جی ہاں ہم لوگوں کا وہ کام ہے جو اللہ کے ولیوں کا کام تھا کہ جہاں بیٹھتے علم کی محفل سجا دیتی۔ اب دیکھو یہاں پر انہوں نے کہا کہ تم مجنون ہو، تو آپ نے فرمایا انا عندکم مجنون، میں تو تمہارے نزدیک مجنون ہوں، وانتم عندی اصحاء، اور تم میرے نزدیک ہوشیار ہو۔ فزاد اللہ فی جنونی، تم اللہ تبارک و تعالی عشق الہی اور محبت الہی کی وجہ سے میری دیوانگی کو اور بڑھا دے۔ وزاد فی صحتکم، اور اللہ تبارک و تعالی غفلت کی وجہ سے تمہاری ہوشیاری کو بھی بڑھا دے۔ تم غافل ہو اس لیے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو، اور میں حب الہی میں سرمست ہوں اس لیے تم مجھے دیوانہ سمجھتے ہو۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فرامین ہیں۔ اس سلسلے میں رسالہ قشیریہ میں حضرت سیدنا امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ حضرت داتا صاحب سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں۔ داتا صاحب جنہیں اپنی کتاب میں استاذ کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، استاذ قشیری لکھتے ہیں، وہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن میں صرف ان کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ابو القاسم لکھتے ہیں کہ استاذ ابو علی دقاق فرماتے تھے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ انہیں جاگنے کی عادت ہو جائے اور نیند نہ آئے، یعنی اتنی بھی غفلت انہیں گوارا نہیں کہ اتنی دیر بھی میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں۔ یہ ہیں اللہ کے ولی اور یہ ہیں ان کی زندگیاں، ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہیں۔ حضرت امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 400 علماء کرام کی خدمت اختیار کی، 400 علماء کرام کی۔ ولی یوں تو نہیں بن جاتے، اللہ کی بارگاہ کے مقرب یوں ہی تو نہیں ہو جاتے۔ 400 اولیاء کرام کی خدمت میں رہ کر میں نے 4000 حدیثیں پڑھی۔ فرماتے پھر ان 4000 حدیثوں میں سے
اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں نے صرف ایک حدیث کو چن لیا۔ اب جاننا چاہو گے نا کہ وہ ایک حدیث ہے کیا؟ یہ طلب والوں کو اس کا ذوق بڑھتا ہے کہ اب وہ حدیث کون سی ہوگی؟ بھائی ابو بکر شبلی جیسا بزرگ، اور وہ 400 علماء کی خدمت میں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر 4000 حدیثیں پڑھیں، اور پھر ان میں سے یہ کہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان 4000 میں سے ایک کو چنا ہے، وہ کتنی قیمتی حدیث پاک ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے ارشاد فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کام کرو، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کام کرو، وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت اتنی کر جتنی کی تجھے اس کی ضرورت ہے، وَاعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، اور دوزخ کے لیے اتنے گناہ کر جتنے تو برداشت کر سکے۔ فرماتے ہیں میں نے بس 400 علماء کی خدمت میں بیٹھ کر جو 4000 حدیثیں یاد کی، ان میں سے صرف ایک حدیث کو میں نے چن کر نگاہوں کے سامنے رکھا تو میری پوری زندگی نیکیوں میں گزرنے لگی۔ اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سمجھ ادراک کی ضرورت ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنی توجہ لے جائیں۔ پھر سے میں اس کو پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کام کرو۔ کتنا رہنا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنا رہنا ہے، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے قیامت آنے تک رہنا ہے، صدیاں گزر جائیں گی۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے عمل بھی اتنا ہی کرو۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کرو، آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کرو۔ قبر میں جو ہمیں سال ہا سال صدیاں رہنا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی 60-70 سالہ زندگی 1% بھی نہیں بن سکتی ہوگی۔ تو کیا 100% میں سے 1% دنیا کے لیے کرتے ہیں اور 99% آخرت کے لیے کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے اس کے اوپر۔ یہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا نمونہ ہے کہ یہ کیسے ایک ایسی زندگی سے نکلے جہاں گناہ ہی گناہ تھے، مگر بعد میں ایک ایسی زندگی میں داخل ہوئے جہاں گناہ کا اب دور دور تک تصور تک نظر نہیں آتا۔ وہ ان حدیثوں کو انہوں نے نمونہ عمل بنایا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کی رضا کے لیے اتنی عبادت کر جتنی تجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب کب اللہ کی ضرورت نہیں ہے بندے کو؟ بندہ تو ہے ہی محتاج، ہر وقت ہر سانس اس کی ضرورت ہے، تو جتنی ضرورت ہے اس رب کی اتنی عبادت کرو۔ آگے فرماتے ہیں گناہ اتنے ہی کرنا جتنا آگ کو برداشت کر سکو، تو جہنم کی آگ کون برداشت کر سکے گا؟ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم ہے وہ آگ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جہنمی کو دنیا کی آگ میں رکھا جائے تو اسے نیند آ جائے، دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس آگ کے مقابلے میں۔ اتنی شدید آگ کے سوئی کے ناکے برابر کھول دی جائے تو پوری زمین جل کر کے خاک ہو جائے۔ تو گناہ اتنے ہی کرنا جتنا تم اس آگ کو برداشت کر سکو۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس حدیث کو
اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیا تو اس حدیث نے مجھے راہ مستقیم پر لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میں ایک اور بزرگ کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے 30 سالہ دور طالب علمی کا خلاصہ 8 باتوں میں ذکر کیا ہے۔ ادھر 400 علماء سے 4000 حدیث سے ان میں سے ایک، اور یہاں 30 سال دور طالب علمی کا خلاصہ انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیدنا شقیق بلخی نے ان سے دریافت کیا، جو کہ ان کے استاذ تھے، کہ آپ 30 سال سے میری صحبت میں ہیں، اتنے عرصے میں کیا حاصل کیا؟ تو ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ میں نے علم کے 8 فوائد حاصل کیے جو میرے لیے کافی ہیں۔ یہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر 30 سال میں نے 8 باتیں سیکھ لی ہیں، اور وہ 8 باتیں میرے لیے کافی ہیں۔ شقیق بلخی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ 8 فائدہ مند چیزیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلی چیز، میں نے لوگوں کو غور سے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے جس سے وہ محبت کا دم بھرتا ہے، لیکن لوگوں کے محبوب ایسے ہیں کہ ان میں کچھ مرض الموت تک ساتھ دیتے ہیں اور کچھ قبر تک ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہر کسی کو میں نے کسی سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، اور ہر کسی کو کسی سے محبت کا دم بھرتے ہوئے دیکھا، مگر جو بھی جس سے پیار کرتا ہے وہ ایک نہ ایک گھڑی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یا تو موت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا بیماریاں آنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر تمام کے تمام ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں اور تنہا قبر میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی بھی قبر میں ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اے میرے استاد شقیق بلخی علیہ الرحمہ، میں نے غور و فکر کے بعد دل میں کہا کہ بندے کا سب سے اچھا محبوب اور بہترین دوست تو وہ ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں جائے اور وہاں کے اندھیرے کو دور کرے۔ تو مجھے سوائے نیک اعمال کے کوئی ایسا محبوب نظر نہ آیا جو دنیا میں بھی ساتھ رہے اور قبر میں بھی ساتھ رہے۔ تو میں نے پھر نیک اعمال کو اپنا دوست اور محبوب بنا لیا۔ یہ چیزیں اب غور کر لیجئے، میں اور آپ، ہم بہت زیادہ غفلتوں میں ہیں۔ ہمارے تو کندھوں پہ جنازہ ہوتا ہے پھر بھی ہمیں یاد نہیں آتا۔ ہم تو قبر پر مٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں مِنَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، یہ پڑھ بھی رہے اور پتہ بھی نہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ یعنی آدمی کے دل کو بیدار کرنے کے لیے چند باتیں کافی ہیں اگر وہ جاگنا چاہیں۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا گیا تھا۔ جب وہ ایک لپ لے کر بھر کر ڈالتا ہے، مٹی ڈالنے کے لیے دکا مکی ہوتی ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، بس مجھے مٹی ڈالنے دو۔ مٹی ڈال کر کے بھی غفلت کے پردے نہ ہٹے تو کس کام کی یہ مٹی تیرے آئے گی؟ یہ سارے طریقے اسلام نے اسی لیے رکھے ہیں کہ کسی موڑ پر جا کر کے تو دل جاگ جائے، کہیں نہ کہیں ہر موڑ کے اوپر جا کر اسلام نے آخرت کا تصور دیا ہے تاکہ کہیں جا کر کے تو دل بیدار ہو جائے۔ تو مِنَا خَلَقْنَاكُمْ، مٹی ہے ہاتھ میں ڈالیں، مِنَا خَلَقْنَاكُمْ، ہمیں اسی سے پیدا کیا گیا تھا۔ دوسرا لب بھر کر کے ڈالا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا۔ اور تیسرا لپ ڈالا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے 2 مرتبہ اٹھایا جائے گا۔
دیکھو تو صحیح، اٹھنے کا تصور، یعنی بندے کو اگر پتا ہو کہ کل میرا امتحان ہے اور مجھے پاس ہونا ہے، نہیں پاس ہوں گا تو مجھے بڑھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا اسے نیند آئے گی؟ کیا وہ غفلت میں رہے گا؟ جسے یہ پتا ہے کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر بھی وہ غفلت میں ہے، ہمیں اس میں لوٹایا جائے گا، نُعِيدُكُمْ پڑھ رہا ہے پھر بھی غافل ہیں، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ پڑھ رہا ہے پھر بھی غافل ہیں۔ تو سیدنا شقیق بلخی کے شاگرد سیدنا حاتم اصم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ہر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے، لیکن ہر ایک کا محبوب یا تو موت کے وقت یا موت کی وجہ سے جدا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے یارانے دوستانے ٹوٹ جاتے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے۔ فرمایا میں نے دیکھا تو نیک اعمال مجھے وہ دوست نظر آئے جو کسی گھڑی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، تو میں نے اس سے دوستی کر لی۔ اب ہم پر ہیں کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز سیدنا حاتم اصم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی جانب بڑی تیزی سے چلتے ہیں، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میں نے دیکھا کہ لوگ خواہشات کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں نے اللہ کے اس فرمان کو اپنی نگاہ کے سامنے کر لیا۔ رب فرماتا، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ڈر گیا کہ مجھے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور نفس کو خواہش سے روک دیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرماتے میرا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے، تو میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کر دی، ریاضت، مجاہدات اور عبادت کی طرف مائل ہوا، اور نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر راضی ہوا اور اسی پر سر جھکا دیا۔ تو میں نے دوسرا فائدہ یہ حاصل کیا کہ لوگ خواہشات کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے خواہشات کی مخالفت کی طرف جانا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا۔ تو میں نے دوسری چیز آپ کے پاس 30 سال میں بیٹھ کر سیکھی، وہ یہ ہے، فرما دوسری چیز۔ اور تیسری چیز یہ ہے، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی دنیا کا مال و دولت جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے میں جمع ہے، تو میں نے اللہ کے اس فرمان پر غور کیا، ما عندکم ینفض وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے جو کچھ جمع کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے پاس جو تھا وہ رب کی بارگاہ میں ذخیرہ کر لیا، وہاں جمع کر لیا۔ تو آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کے 30 سال میں نے تیسری بات یہ سیکھی کہ لوگوں کو مال جمع کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے رب کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ چوتھا فائدہ، میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک شان و شوکت اور عزت و شرافت قوموں اور قبیلوں کی کثرت میں ہے، وہ ایسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھنے پر خود کو معزز اور مکرم سمجھتے ہیں۔ بعض کا گمان یہ کہ عزت و شان و شوکت دولت کی فراوانی اور کثرت اہل و عیال سے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی دولت اور اولاد پر فخر کرتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی عزت اور شرافت دوسروں کا مال لوٹنے اور ان پر ظلم کرنے اور ان کا خون بہانے میں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ضائع کرنے اور اسراف اور فضول خرچی ہی میں عزت اور بزرگی ہے۔ فرماتے جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ برادری سے عزت حاصل کر رہے ہیں اور مال سے عزت حاصل کر رہے ہیں، تو میں نے قرآن کے فرمان کو سامنے رکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
تو میں نے نہ مالدار بننے سے اپنی عزت سمجھی، نہ بڑے خاندان سے اپنی عزت سمجھی، میں نے اپنی عزت اللہ رسول کی اطاعت میں سمجھی۔ میں نے آپ کی صحبت میں بیٹھ کر 30 سال میں یہ سیکھا۔ اس سلسلے میں سیدنا شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے جو چوتھا 5واں فائدہ ہے اس سلسلے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 30 سال کے اندر میں نے جو 5واں فائدہ آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں اور خوب غیبت کا شکار ہیں، تو میں نے ان کے اسباب پر غور کیا کہ آخر لوگ ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کیوں کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، اور اس حسد کی اصل وجہ مال و دولت اور علم ہے کہ مالدار بھی حسد کرتے ہیں اور علم والے بھی حسد کرتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پھر سامنے رکھ لیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان میں ان کی زندگی کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جان لیا کہ اللہ ہی نے ہمارے درمیان بانٹا ہے تو اس رب کی تقسیم پر میں ناراض کیوں ہو جاؤں؟ رب نے اگر کسی کو زیادہ دیا تو میں اس پر حسد کیوں کروں؟ کسی نے کو رب نے مال و دولت زیادہ دیے ہیں یا کسی کو رب نے علم زیادہ دیا ہے تو میں اس پر حسد کیوں کروں؟ میرا اس سے حسد کرنا رب کی تقسیم سے راضی نہ ہونا ہے۔ تو میں اس حسد سے باز آ گیا جس کی وجہ سے میری زبان غیبت اور بیکار باتوں سے محفوظ ہو گئی۔ فرماتے یہ 5واں فائدہ میں نے آپ کی صحبت میں 30 سال میں سیکھا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو انہیں ایک دوسرے سے کسی غرض اور سبب کی وجہ سے عداوت اور دشمنی کرتے ہوئے دیکھا، کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ فرماتے جب میں نے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو پھر قرآن کی ایک آیت سامنے رکھی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن بنائے رکھو، اس کو دشمن سمجھو۔ فرماتے ہیں لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو دشمن بناتے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ رب نے ہمیں تو کہا ہے کہ ہم شیطان کو دشمن سمجھیں، تو بس میں نے لوگوں کی دشمنی سے توجہ ہٹا کر شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ یہی میرا دشمن۔ اب جو دشمن ہے اس کو کتنے دشمن سمجھتے ہیں؟ یعنی شیطان دشمن ہے اس کو کتنے دشمن سمجھتے ہیں؟ اور جو اپنا مومن بھائی دشمن نہیں ہے اسے لوگ دشمن سمجھتے ہیں۔ جہاں یہ کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، تو وہاں دشمنیاں ہیں۔ اور جہاں یہ کہا گیا کہ فاتخذوہ عدوا، اس شیطان کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی کیے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں پر نظر ڈالی، چھٹی چیز یہ سیکھی کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی سے دشمنی کرتے، اب دشمنی تو مجھے بھی کرنی تھی مگر میں نے اللہ کے حکم کے مطابق شیطان سے دشمنی کی۔ 7واں فائدہ یہ ہے میں نے دیکھا کہ ہر شخص روزی اور معاش کی تلاش میں کافی محنت اور کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا، بلکہ مشکوک اور حرام کمائی کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس وقت اللہ کا یہ فرمان سامنے رکھ لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو رزق پہنچانا ہی پہنچانا ہے، تو پھر میں حرام کی طرف کیوں جاؤں؟ میں مشکوک لقموں کی طرف کیوں جاؤں؟ تو میں نے لوگوں کو حرام کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے اس فرمان کو نظر میں رکھ کر کے حرام سے بچنا شروع کر دیا۔ 8واں اور آخری فائدہ یہ تھا کہ میں نے آپ کی صحبت میں 30 سال رہ کر کے 8واں فائدہ یہ سیکھا
کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. کسی کا بھروسہ درہم و دینار پر ہے، کسی کا بھروسہ مال اور سلطنت پر ہے، کسی کا بھروسہ اپنے کاروبار اور بزنس پر ہے، تو کوئی تو اپنے جیسے ہی لوگوں پر بھروسہ کر رہا ہے. فرماتے جب میں نے لوگوں کو بھروسے کے حوالے سے یوں دیکھا تو میں نے قرآن کی آیت سامنے رکھ دی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. میں نے اس آیت کو نگاہ کے سامنے رکھا. اے میرے استاد شقیق بلخی، یہ 30 سال آپ کی سنگت میں رہ کر کے میں نے 8 باتیں سیکھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 8 باتیں مجھے نجات دلاتی ہیں. حضرت سیدنا شقیق بلخی نے آگے سن کر کیا کہا، استاد صاحب نے کیا کہا. فرماتے ہیں اے حاتم اسم، اللہ تعالیٰ آپ کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ ان 8 باتوں پر عمل کی توفیق دے. میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تعلیمات میں غور کیا تو ان تمام مقدس کتابوں کی ساری تعلیمات کو انہی 8 چیزوں پر مشتمل پایا. یعنی یہ 4 کتابیں جس بات کا بندے کو حکم دیتی ہے وہ یہی 8 چیزیں جو تم نے قرآن سے نکال کر کے اپنے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. تو جس خوش نصیب نے ان 8 باتوں پر عمل کیا، شقیق بلخی فرماتے اس نے 4 کتابوں پر عمل کر لیا. تورات، زبور، انجیل اور قرآن 4 پر عمل کر لیا. تو دوستان محترم، زندگیاں ہماری بیت رہی ہیں اور بچپن، جوانی، بڑھاپا، بہتوں پر بہت سارے قاصد قبر اور آخرت کے آ چکے ہیں. داڑھی اور سروں کے بالوں کا پکر سفید ہو جانا، کمر کا جھک جانا، آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہو جانا، یہ ساری باتیں قبر اور آخرت اور موت کے قاصد اور سندیسے ہیں. ہمیں ان باتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے. ان باتوں کو بار بار سنو، ڈائری بناؤ، اس کے اندر لکھا کرو ان آیتوں کو، اور ایسی چند باتوں کو ایسی ڈائری میں لکھو جس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیا کرو اور اپنا حساب لیا کرو. آج جو حساب لیتا رہے گا انشاءاللہ کل اس کا حساب آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا. یہ سنی اجتماع اسی وجہ سے ہیں، غفلت کی چادر اتار کر پھینک دی جائے اور باقی زندگی جو بچی ہیں اللہ رسول کی یاد میں اور ان کے فرامین کے مطابق گزاری جائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.